السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ثقلین عباس کا سلام۔ آج ہم جس موضوع کو جاری کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیونٹیوں کی بارے معلومات، 10 اور مور دین 10 امیزنگ فیکٹس آف انسیکٹس۔ پہلی بات، انسیکٹس کا تعلق فائلم آرتھروپوڈا سے ہوتا ہے۔ یہ دو ورڈز سے اخذ کیا گیا ہے، ایک آرتھرو جس کے معنی جوڑدار کے، اور دوسرا پوڈس یا پوڈا جس کے معنی ٹانگوں کی ہوتے ہیں۔ تو گویا وہ تمام جاندار جن کی ٹانگوں میں جوڑ پائے جاتے ہیں ان کو ہم آرتھروپوڈس کہیں گے۔ ان کی میجر کلاسیفیکیشنز کو، ان کے میجر گروپس کو فائلم آرتھروپوڈا کہا جائے گا۔ انسیکٹس میں زیادہ تر ہاؤس بیز، ہنی بیز، اس کے علاوہ ماسکیٹوز وغیرہ جن سے پاکستانیوں کا یا ہم عام لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلی امیزنگ فیکٹ ان کے بارے یہ ہے کہ دنیا کی تمام انسیکٹس میں لنگس نہیں پائے جاتے۔ یہ لنگ لیس انسیکٹس ہوتے ہیں، لنگ لیس آرگنزمس ہوتے ہیں، بلکہ لنگس کی جگہ ان کی باڈی کے اندر چھوٹی چھوٹی ہوائی نالیوں پر مشتمل ایک نظام ہوتا ہے جو ان کی باڈی کے ایکسٹیریئر سرفس پر باہر والے لیٹرل کناروں کی طرف جا کر ننھے منھے سوراخوں کی مدد سے باہر اوپن ہوتا ہے۔ ان سوراخوں کو ہم اسپائریکلس کہتے ہیں۔ انہیں اسپائریکل کی مدد سے ہوا باڈی کے اندر جاتی ہے اور انہی اسپائریکلس کی مدد سے ہوا باڈی میں سے باہر آ جاتی ہے۔ گویا انسیکٹس کی انسپائریشن یا ایکسپائریشن ایک ٹیوبلر شاخدار ریسپیریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے جس کو ہم ٹریکیل سسٹم کہتے ہیں۔ اس ٹریکیل سسٹم میں لنگس ابسینٹ ہوتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پھیپھڑا نما شکل ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ سیکنڈ موسٹ ان میں امپورٹنٹ فیکٹر ان کے ایئرز ہیں۔ دے ہیو نو ایئرس، دے کیری نو ایئرس۔ ان میں کان نہیں پائے جاتے سننے کے لیے، تو سننے کے لیے دیگر سینس آرگنس یوز کرتے ہیں۔ تیسرا بڑا کریکٹر کہ دنیا کی تمام انسیکٹس یا چند ایک انسیکٹس اچھی خاصی فارمر ہوتی ہیں۔ وہ زمین کی مٹی کو الٹ پلٹ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ انسیکٹس کے بارے انفارمیشنز ملتی ہیں کہ وہ فوڈ کو ذخیرہ کرتی ہیں، فوڈ پکڑ کے لاتی ہیں، اپنے بلوں کے اندر رکھتی ہیں یا اپنے بلوں کے سامنے رکھتی ہیں، پھر اس کو ڈیکمپوزیشن کے پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے، دین وہ فوڈ کو انٹیک کر سکتی ہیں۔ چوتھا بڑا کریکٹر، ان کی باڈی کے اندر 2 معدے پائے جاتے ہیں۔ دے کیری 2 نمبر آف سٹمکس۔ پہلے سٹمک کا کام خوراک کو ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ جو دوسرا سٹمک ہے وہ خوراک کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ انہیں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے لانگ ٹریول کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقت کے بعد، محنت مزدوری کے بعد ان کو خوراک ملتی ہیں، تو پھر یہ بذات خود اپنے بلوں تک بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اولن فوڈ کو اپنے سٹمک کے اندر سٹور کر لیں تاکہ ایز اے ریکوائرمنٹ جب ضرورت پڑے یہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پانچواں بڑا کریکٹر، دے آر گڈ سوئمرس۔ یہ پانی کے اوپر اچھے طریقے سے تیراکی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چھٹا، آپ لوگ سن کر حیران ہوں گے، انسیکٹس آر ایز اولڈ ایز ملینز۔ گویا یہ عمر خضر رکھتی ہیں۔ یہ بہت ہی قدیم آرگنزمس ہیں، ان کی عمر خاصی پرانی ہے۔ پھر ان کی خوبی ہے، دے آر سلیو میکرس۔ کچھ انسیکٹس کی اسپیشیز اپنے لیے سلیوز اکٹھی کرتی ہیں، کچھ دیگر انسیکٹس کو اکٹھا کرتی ہیں، انہیں پکڑتی ہیں اور انہیں اپنے پاس رکھتی ہیں، حتیٰ کہ ان سے اپنی زندگی کے دیگر کام بھی کروائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں مزدوری کے طور پر اپنے پاس رکھا جاتا ہے۔ اب تک انسیکٹس کی کل دریافت شدہ نمبر آف اسپیشیز مور دین 12,000 ہیں، جبکہ کچھ رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ اسپیشیز اپ ٹو 50,000 بھی ڈسکور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نمبر ان کی کرائٹیریا کیٹیگری یہ بھی ہے کہ یہ اپنے وزن سے کم از کم 20 گنا زیادہ ویٹ اٹھا سکتی ہیں۔ تو
ویٹ اٹھانے میں بھی ان کے لیگس کا اور ان کی باڈی کا، ان کے باڈی اسکیلٹن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ آرتھروپوڈز ہیں، یعنی جوڑدار ٹانگیں رکھنے والے آرگنیزمز ہوتے ہیں۔ تو ان کی ٹانگوں کے اندر مسلس کے درمیان ریزیلین پروٹین لگی ہوتی ہے جو اچھا خاصے لچک کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ان کی لیگس لیور لائک بن جاتی ہیں۔ وہ لیور لائک ایکٹیویٹی ان کے لیگس کی انہیں سوئمنگ کے اندر، ویٹ کیرینگ کے اندر یا پھر دیگر پرپسز کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے ہنی بیز کے اندر یا دیگر ان کی انسیکٹس کی کمیونٹیز کے اندر ملکہ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ملکہ کئی سالوں تک زندہ رہتی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ ایک امیزنگ فیکٹ بھی ہے، اگر ملکہ مر جاتی ہے تو بہت جلد ہی اس ساری کالونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا تو انسیکٹس چھوڑ جائیں گی یا پھر ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے انسیکٹس لڑاکی بھی ہیں، دے آر بگ فائٹرس، ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرتی ہیں، بڑی اچھی خاصی اناپرست ہوتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مارو یا مر جاؤ، اور یقیناً اسی فارمولے کے تحت جب تک ایک دوسرے کا خاتمہ نہیں کر لیتی ان کی فائٹ کنٹینیو رہتی ہے۔ ہنی بی کے بارے ایک بڑی مشہور کہاوت، ایک بڑا مشہور فقرہ لیا جاتا ہے کہ ہنی بیز آر بگ ڈانسرس۔ شہد کی مکھی جب پھولوں کے اوپر رس چوسنے آتی ہے تو پھول کے ارد گرد رک کر ہاور کرتی ہے، جسٹ لائک ہیلی کاپٹر۔ وہ تھوڑا بہت ہیلی کاپٹر کی طرح منڈلاتی رہتی ہے، جس کو رائٹرز یا سائنٹسٹ اس کے ڈانسنگ پراپرٹی سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور پراپرٹی انسیکٹس میں سے موت کی ہے، پروانوں کی ہے۔ جب روئے زمین پر ارتھ کوئکس آتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، تو اس دوران موتس فلائٹ لینے، ہوا میں اڑنے کے قابل نہیں ہوتے، گویا وہ ہوا میں اڑنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بٹر فلائز یہ اپنے پاؤں کی مدد سے پھولوں کے رس کا ذائقہ چوس سکتی ہیں۔ تو گویا اب ان کے یہ جو سینس آف ٹیسٹ ہے وہ ان کے پاؤں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور آخری بات مچھر کے بارے ہے، جو مختلف قسم کے امراض پھیلانے کے لیے بایولوجیکل ویکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو ملیریا ہو، ڈینگی بخار ہو یا دیگر ڈیزیزز ہوں جو کہ مچھر سے پھیل سکتی ہیں، تو مچھر عموماً ان دنوں زیادہ کاٹتا ہے جب چاند فل ہوتا ہے، عروج پہ ہوتا ہے، فل مون سیزن چل رہا ہوتا ہے، تب جا کے مچھر زیادہ کاٹتا ہے۔ ادروائز اگر مون سیزن نہ چل رہا ہو تو مچھر کے کاٹنے کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے۔ حضور والا، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔